نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ ایک وہ ہے جس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کے دلوں کو میں نے تقوی کی حقیقت محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور ایک وہ ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ان کے اعمال غارت کر دیے اور انہیں اس کا کوئی شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والا جب کوئی آتا ہے اور اپنے بڑوں کو جانتا اور بڑوں کا ادب کرتا ہے، یہ خوش نصیب ہے کہ جس کے اس عمل سے اسے بزرگی عطا ہوتی ہے، اور جو باادب نہیں ہوتا اپنے بڑوں کا، وہ بزرگی کے لائق نہیں ہوتا، بزرگی کے قابل نہیں ہوتا۔ کوئی نصیب والا ہے جو اپنے بڑوں کو جانتا ہے، اور کوئی نصیب والا ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے۔ دونوں میں حوصلہ ہے، اور یہ حوصلہ دینے والا اللہ پروردگار ہے۔ ماں باپ سے عطا ہوتی ہے، اللہ کے بندے سے عطا ہوتی ہے، نبی رسول سے عطا ہوتی ہے، فطرت سے عطا ہوتی ہے، تعلیم سے عطا ہوتی ہے، محبت سے عطا ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ہر جگہ اپنی اپنی ہوتی ہے، کسی کے پاس ہوتی ہے، کسی کے پاس کھوتی بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، سچی بات ہے۔ کھوتے جتنے بھی ہیں تو اللہ پروردگار کی مخلوق، لیکن ہیں یہ کھوتے سے۔ اور کھوتی کس سے ہے؟ کھوتی کس سے ہے؟ اگر سارے یہ کھوتیاں کھوتے سے ہیں تو یہ کھوتی کی حقیقت جو ہے نا، یہ جو جان جاتا ہے یہ باادب بدتمیز ہوتا ہے۔ بس اس مثال پہ آگے کتے کی مثال بھی ہے، کتیوں کی مثال بھی ہے، جوڑے جوڑے کی مثال ہے، پھر آگے انسان کی مثال بھی ہے، ابو جہل کی مثال بھی ہے، ابو لہب کی مثال بھی ہے، اور نبی رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی مثال بھی ہے۔ جب کوئی باادب ہوتا ہے کمال پا جاتا ہے، اور جب کوئی بے ادب ہوتا ہے زوال میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اتباع کی حقیقت رحمت محبت بڑی ہے۔ جو اس بات کو جانتا اور سمجھتا چلا جاتا ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتے کی دم جو ہے نا وہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی، اور ہے سچی بات ہے۔ لاکھ سیدھی کر کے دیکھو گے اس کے بعد پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لیکن باادب اللہ پروردگار کا بندہ ہوتا ہے، باادب کے سامنے ہر کوئی باادب ہو جاتا ہے۔ بس جو ہو جاتا ہے، جو ہوتی ہے، جو ہو جاتا ہے وہ پا جاتا ہے، کیونکہ ان سے عطا ہوتی ہے۔ عطا دینے والا اللہ پروردگار ہے۔ فرمایا فاتبعونی، عطا میری ہوتی ہے۔ جب تم یہ عمل بجا لاتے ہو تو عطا میری ہوتی ہے۔ عطا کہاں سے ہو جاتی ہے؟ نبی رسول کی اتباع سے ہو جاتی ہے۔ عطا کہاں ہو جاتی ہے؟ ماں باپ
کی محبت سے ہو جاتی ہے، ماں باپ کی دعا سے ہو جاتی ہے، عطا ہوتی ہے ان بندوں سے ہوتی ہے۔ کرتا کون ہے؟ اللہ پروردگار کرتا ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرنے والے کو اب کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جو اتباع نہیں کرتا اسے محبت نہیں ہوتی، جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا اسے اللہ کی رضا نہیں ہوتی، جو تعلیم حاصل نہیں کرتا اسے علم نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے نا، ورنہ کھوتا ہے، کھوتے سے ہوا کچھ نہیں۔ اب کتے کی دم نہیں سیدھی ہوتی کسی سے، اور اللہ کا بندہ پورے کتے کو سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے، پورے کتے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ کدھر گئی دم؟ دم کی تو بات ہی وہاں نہیں ہوتی۔ پورے کا پورا کتا جو ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بندے کا بے ادب جو ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا بے ادب جو ہے، وہ کتے سے بدتر جہنمی ہو جاتا ہے، کتے سے بدتر جہنمی ہو جاتا ہے۔ کتا دیکھیے اللہ کا ولی ہو گیا، یہ اللہ کا ولی کتے سے بدتر ہو گیا۔ کسی کو کیا پتہ بات کیا ہے، کسی کو کیا پتہ بات فَاتَّبِعُونِی کے اندر کیا رکھی گئی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر تعلیمی عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیں اس تعلیم پر عمل کرو۔ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیمی عمل ہے۔ تعلیم کس کے پاس ہے؟ معلم کے پاس ہے، علم والے کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ علم والا ہوتا ہے جو تعلیم دینے کے قابل ہوتا ہے، اور جسے وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے، جو شاگرد ہوتا ہے، اگر وہ معلم ہو جائے استاد کے ہوتے ہوئے، بڑا پاگل ہے، بڑا بے ادب ہے۔ ایک طرف تو استاد سے تعلیم لیتا ہے اور دوسری طرف تو استاد بنتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا شاگرد ہے کوئی یا استاد ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ شاگردی استاد ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ جب وہ شاگردی کا عمل کرتا ہے تب استاد نہیں ہوتا، جب وہ فطرت کا عمل کرتا ہے اس وقت ماں باپ نہیں ہوتا۔ عمل ہے، جب ماں باپ کوئی ہو جاتا ہے وہ فطرت ہو جاتا ہے، جب کوئی استاد ہو جاتا ہے وہ تعلیم اور علم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ پروردگار سے محبت کا عمل کرتا ہے اور اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا، وہ عمل نہیں ہوتا، محبوب ہوتا ہے۔ ان باتوں کو نصیب والا جانتا ہے جو باادب ہوتا ہے۔ باادب وہ ہے جو موجودگی میں باادب ہے۔ اگر کوئی موجودگی میں باادب نہیں ہے تو ادب ہوتا ہی ظاہر موجودگی کا نام ہے۔ جب موجود ہی نہیں، ادب کس کا کرنا ہے؟ کس کا ادب کرنا ہے؟ امی ابا جی کا؟ وہ تو موجود ہی نہیں اب۔ سائیں جی کا؟ وہ تو موجود ہی نہیں اب۔ کس کا ادب کرنا ہے؟ نبی رسول اللہ علیہ السلام کا وہ تو ظاہری موجود ہی نہیں ہے، وہ کیا ادب ہے؟ اس کی بھی تو تمیز ہونی چاہیے نا۔ ماں باپ موجود نہیں ہیں، اب ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ غیر فطری کام نہ کریں۔ کیوں؟ جب شادی بیاہ ہو جاتی غیر فطری کام کرنے سے اولاد نہیں ہوتی، اور جب کوئی اولاد ہو جاتا ہے غیر فطری کرنے سے کام، وہ ماں باپ نہیں ہوتا۔ کوئی ہے ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آتی؟ نہ کسی سے سمجھا ہے نہ کسی نے سمجھایا، بات یہی ہے جو سمجھ میں آ گیا بس وہی سارا کچھ ہے۔ پاگل ہو گیا، وہ تو اندھیرا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے تو اللہ پروردگار نکالتا، اندھیرے سے تو اللہ پروردگار نکالتا، اللہ کا بندہ نکالتا ہے، ماں باپ نکالتے ہیں۔ ماں باپ جب کسی کو اندھیرے سے نکالتے ہیں تو 9 مہینے کے بعد، جب استاد کسی کو اندھیرے سے نکالتا ہے تو فَاتَّبِعُونِی کا عمل دے کر نکال دیتا ہے۔ اب وہ پوری زندگی جب جیتا ہے عطا پاتا ہے، جب مرتا ہے تو عطا پاتا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک بات ہوتی ہے، محبت کا عمل ہوتا ہے، محبت کا عمل ہوتا ہے۔ ابھی اس نے محبت کا عمل ہی نہیں لیا ہوتا۔ کون سا عمل لیا ہوتا ہے؟ تعلیم کا عمل لیا ہوتا ہے، فَاتَّبِعُونِی کا عمل لیا ہوتا ہے۔ ابھی وہ شاگرد ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا اور ہے، اور معلم کا تعلیم دینا
اور ہے، اسے کیا پتا ماں باپ کا ادب اس وقت کون کرنے کے قابل ہے جب ماں باپ ہی نہیں ہوتا، موجود ہی نہیں ہوتا. یہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. ادب تو موجودگی کا نام ہے نا. ایک ادب وہ ہے جو تعلیمی عمل میں استاد اسے اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور پھر وہ محبوب اللہ کا جو ہوتا ہے علم میں ادب جانتا ہے. علم ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی ہے. علم والے کے ساتھ اللہ ہے، علم والے کے ساتھ اللہ کا نبی ہے، علم والے کے ساتھ اس کا استاد سائیں جی ہے، علم والے کے ساتھ اس کا ماں باپ ہے. اسے اب علم میں پتہ ہو گیا وہ کیسا ساتھ ہے، وہ باادب ہے. فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جب یہ کسی کو ادب دیا جاتا ہے تو دل میں اللہ پروردگار اسے علم عطا کرتا ہے، اور علم والا ہے جسے اللہ پروردگار محبت کا عمل دیتا ہے. محبت کا عمل پہلے نہیں عطا ہوتا. سنیے محبت کا عمل کیا ہے. محبت کا عمل اللہ پروردگار کے ساتھ محبت کرنے والا جب محبت کا عمل کرتا ہے تب اللہ پروردگار اسے اپنی محبت دیتا ہے. محبت کے عمل سے کیا ملتی ہے؟ محبت ملتی ہے. محبت کا عمل محبت نہیں ہوتی. محبت کا عمل ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی. ہم لنگر کھاتے ہیں ادھر بیٹھ کر، یہ لنگر کھانے کا عمل ہے. لنگر پینے کا پانی عمل ہے، یہ لنگر کی حقیقت نہیں ہے. ہم کھانے پینے کا یہاں عمل کرتے ہیں. لنگر کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ کہ میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، میں اسے کھلاتا، میں اسے پلاتا ہوں. یہ جو وہ کھلاتا پلاتا ہے نا، جو اسے عمل محبت والا کرتا ہے، پھر اسے وہ محبت جب کرتا ہے تو محبت میں جب اس کے لیے جو تیار کیا ہے میزبان نے مہمان کے لیے، جب وہ کھلاتا پلاتا ہے تو محبت میں جب وہ کھلاتا پلاتا ہے تو یہ حقیقت ہے کھانے اور پینے کی. جب کہ اللہ کی راہ میں مرتا ہے تو اس نے اپنی بہترین چیز جو ہے اپنے یار کے کہنے پر دے دی ہوتی ہے، ورنہ بہترین چیز کبھی نہیں دیتے. جب بھی چیز دیتے ہیں کون سی چیز دیتے ہیں؟ درمیانی. اللہ کی راہ میں کب تک درمیانی دینا ہے؟ جب تک اتباع کا، تعلیم کے حصول کا عمل ہے. تعلیم میں درمیانی چیز ہے. اور بہترین چیز کون سی ہوتی ہے؟ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، بہترین چیز وہ ہوتی ہے جو فرض بچانے کے لیے ہو، زندگی بچانے کے لیے ہو، فرض کو پورا کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہوتی ہے. اگر وہ بہترین چیز دے دے تو بعد میں فرض کیسے پورا ہوگا؟ بہترین میں حلال لقمہ بھی آتا ہے اور حرام لقمہ بھی آ جاتا ہے. وہ بہترین چیز ہے جو ہماری جان اور مال بچاتا ہے، اسے نہیں دینا، اسے اس وقت تک بچا کر رکھنا ہے کہ جب تک محبوب خود نہ کہہ دے. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک مما تنفقون، وہ نہ خرچ کر ڈالو جو تمہارا محبوب چاہتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں وہ دے دو. جان اب جاتی ہے تو اب جان دینے کا مزہ ہے. اب اگر مال جاتا ہے تو اب مال دینے کا مزہ ہے. اب دے دو کہ محبوب نے خود فرما دیا ہے. اب عذر کوئی نہیں رہ گیا. اب عذر اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ بیمار بھی یہاں آ جائیں، صحت مند بھی یہاں آ جائیں، لولے لنگڑے بھی یہاں آ جائیں، سب کو حاضر ہونے کا حکم ہو گیا. اب کوئی گھر نہیں بیٹھا رہے گا کیونکہ عذر محبوب نے خود ہی ختم کر دیا. پہلا عمل سن لو جس سے فتح بیونی کا عمل عطا ہوتا ہے. اگر کوئی پہلا عمل چھوڑ دیتا ہے اسے دوسرا عمل جو کہ فتح بیونی کا عمل ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. پہلے عمل کے اندر ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کا ساتھ ہے. ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کا ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے حضور اللہ جو ماں باپ کے ادب اور ماں باپ کے ساتھ میں جو اپنا ساتھ، اپنے نبی کا ساتھ مقام دینا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. یہ ہے. کسی کا ماں باپ کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بات نہیں. جو اللہ دینا چاہتا ہے ماں باپ کے صدقے
وہ عطا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ماں باپ مسلمان مومن ہے تو ان کا ظاہری ساتھ بھی ہوتا ہے اور ان کی رضا بھی ہوتی ہے، رضا میں اللہ بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ میں اللہ کے نبی اور اللہ کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ورنہ یہ تو بات پکی ہے کہ بیٹے بیٹی کو پڑھایا ہے اس نے، سارا کچھ اس نے کیا ہے، آگے اس نے لیا یا نہیں لیا یہ اس کا معاملہ ہے۔ ماں باپ کو اللہ پروردگار نے نیت کا ثواب جو بخشا یہ ابدی ثواب ہوتا ہے، ختم ہونے والا ثواب نہیں ہوتا۔ جس طرح عمل سے اللہ پروردگار کسی کی نیت دیکھتا ہے اور نیت وہ اللہ کے حصول رضا کی ہوتی ہے، جنت کی ہوتی ہے، تو اللہ اس کی نیت دیکھ کر اس کے عمل کو جب قبول فرما لیتا ہے تو ابدی جنت دیتا ہے، ابدی رضا دیتا ہے، ابدی عمل دیتا ہے، سارا کچھ تو ابدی ہوتا ہے۔ عمل میں نیت ہے، حکم میں نیت نہیں بنائی جا سکتی۔ حکم میں جو حکم ہے اس پر عمل ہے، اور وہ عمل کس میں ہے؟ حکم کی تعلیم میں ہے، حکم کی تعلیم میں۔ اب حکم کی تعلیم میں علم ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے محبت کا عمل ہوتا ہے تو محبت کا عمل نہیں ہوتا۔ محبت کا عمل تب ہوتا ہے جب کوئی حکم کی تعلیم میں اب اللہ پروردگار سے محبت کا عمل کرتا ہے۔ دیکھیے تیسری نمبر پر ہے یہ بات۔ ہمیں نہیں ان باتوں کا اگر پتہ ہوتا، ہم ڈگوسرے مارتے ہیں، اٹکل پچو مارتے ہیں، ادھر کی ادھر مارتے ہیں، ادھر کی ادھر مارتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پوری زندگی وہ گزار دیتا ہے نیکیاں کرتے ہوئے، نیکیاں نہیں چھوڑتا۔ کیوں نیکی کوئی نہیں چھوڑتا؟ بتا کیا رہتا ہے؟ دین کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا، اسے بس پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اچھی نیت میں اس کا عمل گنا جاتا ہے، اس کا عمل گنا جاتا ہے، تعلیمی عمل نہیں اسے مانا جاتا۔ تعلیمی عمل وہ ہے جو تعلیم کے حصول میں بندہ عمل کرتا ہے، وہ تو تعلیم کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تعلیم کے حصول میں جب کوئی عمل کرتا ہے تو یہ محبت کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا فاتبعونی، کیا کرنا؟ میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اتباع کس چیز کی ہوتی ہے؟ حکم اور حکم کی تعلیم، حکم ماننا اور حکم کی تعلیم میں وہ حکم ماننا جو اس پر عمل کرنا، یہ ہے وہ بات۔ اب یہ کیا تعلیمی عمل ہے؟ پہلا عمل جو ہے ماں باپ سے ملتا ہے، اور ماں باپ کا جو بادب ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے وہ اولاد ہوا ہوتا ہے۔ کس سے؟ ماں باپ کی وہ اولاد ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے فطری عمل کیا ہوتا ہے۔ غیر فطری عمل کرنے سے ماں باپ کو اولاد نہیں ہوتی، نہ خطرے ہو جاتے ہیں، نہ مرد ہو جاتے ہیں، مرد ہو کے عورت، عورت ہو کے مرد، مرد وہ ہوتا نہیں، اور جو عورت ہو گیا ہوتا ہے وہ عورت ہوتی نہیں، کام ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ جب کوئی فطری عمل کرتا ہے، یہ ہے جس نے ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کی موجودگی میں بھی اور ماں باپ کی غیر موجودگی میں بھی۔ یہ جو عمل ہے اس میں اچھی نیت کام کرتی ہے۔ گندے عمل میں نیت کیا وہ کرے گا؟ زنا کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف، نبی رسول کی تعلیم کے خلاف، غیر فطری عمل کر رہا ہے، وہ نیت کائے کی کرتا؟ اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ پتہ ہونا جو ہے یہی تو نیت ہے، پتہ ہونا ہی تو نیت ہے نا، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ جو ہجرت پہ جا رہا ہوں عورت کے لیے جا رہا ہوں، یہ میں زمین کو ہتھیانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ پتہ ہونا کیا یہی نیت ہے۔ جب کوئی فطری کام عمل کرتا ہے اس میں اگر وہ اچھی نیت کرتا ہے کہ یہ روشن دان جو میں نے بنایا ہے یہ میں نے اذان سننے کے لیے بنایا ہے، تو ہوا آنے کے لیے بھی تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس نے نیت یہ کر لی ہے۔ اب عمل میں نیت ہے، علم میں حکم کی تعلیم ہے۔ جب کوئی علم میں عمل کرتا ہے تو یہ محبت کا عمل ہوتا ہے، یہ تعلیم کا عمل نہیں ہوتا، یہ فاتبعونی کے بعد کا عمل ہے۔ فاتبعونی کے اندر استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا
کہ شاگرد اس کے سامنے استاد ہو. اس کی غیر موجودگی میں استاد ویسے ہی ہے جیسے اس کی غیر موجودگی میں ماں باپ کی غیر موجودگی میں وہ ماں باپ ہو گیا. ماں باپ ہونے کے لیے فطری عمل کیا ہی کیا ہے اور فطری عمل میں رہتا ہی رہتا ہے. اور جب ماں باپ موجود نہیں ہوتے کوئی غیر فطری عمل کرتا ہے, ماں باپ موجود نہیں ہوتا, بے ادب ہو جاتا ہے. اور ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے, فطری عمل کرتا ہے, ماں باپ موجود بھی نہیں ہوتے, با ادب ہو جاتا ہے. یہ اگر کسی کو بات سمجھ میں لگ گئی ہے تو اب استاد موجود نہیں ہے, نبی رسول موجود نہیں ہے ظاہری, صحابہ موجود نہیں ہے ظاہری, اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود نہیں ہے ظاہری, لیکن ہم غیر حکمی غیر تعلیمی کام نہیں کرتے. یہ ادب ہے. موجود ہوتے ہیں تو یہ ادب ہے. اب مجھے نہیں آج تک سمجھ میں لگی کہ استاد جو ہے وہ شاگرد کیسے ہو گیا اور شاگرد استاد کیسے ہو گیا, نبی غیر نبی کیسے ہو گیا, ماں باپ غیر ماں باپ کیسے ہو گئے. ماں باپ جب ہو گئے اب ماں باپ ہی رہیں گے. یہ ہم نے اپنی سوچوں میں جو کیا ہے نا, اس نے ہمیں بے ادب کر دیا, اس نے ہمیں میں کا طالب بنا دیا. ہم جو چاہتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں, جو استاد چاہتا ہے وہ نہیں ہم چاہتے. پھر کیا کرتا ہے جس طرح شیطان طویلیں کرتا ہے, وہ بھی کندیلیں جلاتا ہے لیکن طویلوں کی جلاتا ہے, نور کی نہیں جلاتا, ظہور کی نہیں جلاتا. اسے تو پتہ ہی بیچارے کو کچھ نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے, میں سچی بات عرض کرتا ہوں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کہیں گے سائیں جی کو بڑا پتہ ہے. اگر سائیں جی کو بڑا پتہ ہے تو آپ دیکھ لو, میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتہ. ادھر پتہ ہو کہ کچھ نہیں پتہ بھائی, اور جسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, بتانے والا بتا رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے, ماں بتا رہی ہے پیٹ میں جو اسے کچھ پتہ نہیں ہے, استاد بتا رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے, نبی رسول بتا رہا ہے یہ جاہل ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے, اللہ بتا رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے, وہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں, اور اس کی کندیلیں ساری روشن ہیں اندھیرے کی, اور جتنا اندھیرا پھیلتا چلا جا رہا ہے اتنا اسے پتہ ہوتا چلا جا رہا ہے. واہ بھائی کیا کریں. حجت تو پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اپنے یار کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا. بچتا ہے تو بچ جائے, نہیں بچتا تو وہ جانے. کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ میرا یار میرے ساتھ کھڑا تھا مجھے بتایا نہیں. ادھر تو فطرت ہے, ادھر تو حقیقت رحمت محبت ہے, ادھر تو اللہ پروردگار اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے ہیں, اور کیا ہے, چھوٹے تو بڑوں کے ساتھ ہیں. یہ پتہ نہیں کدھر ہے, یہ جانے اس کا معاملہ جانے, لیکن بڑوں نے تو بات اپنی بتانی ہے نا کہ اب بات سننے والی ہے. اب آئیے دوبارہ فتابعونی یحببکم اللہ کے اندر پہلی بات جو عمل ہے وہ فطری عمل ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. پہلا عمل کون سا ہے؟ فطری عمل ہے. دوسرا عمل جو ہے وہ حکمی تعلیمی عمل ہے. تیسرا عمل جو ہے وہ حبی محبت کا عمل ہے. اگر کوئی یہ دو عمل نہیں جانتا, اسے حاصل نہیں ہوئے, قسم خدا کی جھوٹا ہے. جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک جھوٹا ہے جو جانتا نہیں, اور ایک جھوٹا ہے جو اپنے جھوٹ کو مانتا نہیں. جو اپنے جھوٹ کو جانتا نہیں اس پر حجت پوری کی جاتی ہے, اس کی تعلیم کی جاتی ہے, اور جو اپنے جھوٹ کو مانتا نہیں شیطان ہے. کیوں؟ اس نے فطرت کا انکار کیا ہے, اس نے حکم کی تعلیم کا انکار کیا ہے, اس نے اللہ پروردگار کے محبت کے عمل کا انکار کیا ہے. انکار کرنے والا اور ہے, اور انکار نہیں کرتا بلکہ عمل سے اپنے اقرار کی تصدیق نہیں کرتا, یہ اور ہے. ایک ہے جس نے اپنے اقرار اور اپنی تصدیق کی تصدیق نہیں کی, جو کہ حکم اور حکم کی تعلیم اور فطرت سے ہوتی ہے. ایک وہ ہے جو زبان سے بھی اور باطن سے بھی انکار اور تکذیب کرتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. یہ فرق جاننے والا باادب ہوتا ہے, اور جسے کسی نے فرق نہیں بتایا, فرق نہیں سمجھایا, یا وہ دنیا میں نہیں آیا ہے, ورنہ اسے امی ابے کا پتہ ہو جاتا
یا وہ دنیا سے بادب لوگوں کی طرف نہیں گیا، وَكُونُوا مَعَ صَادِقِينَ، کسی اللہ کے بندے کا اسے ساتھ نہیں ملا۔ یہ دو باتیں ہیں، اور دو باتیں اور جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا میں بھی آیا ہے، ماں باپ بھی ملے ہیں، اور اللہ کے بندے کے پاس بھی گیا، اللہ کا بندہ بھی ملا ہے، لیکن جس طرح وہ ملا ہے اس کے ملنے سے بات ہوتی ہے لیکن ملتی نہیں، ہوتی ہے، ہوتی عام ہے، کامن ہے، ہوتی ہے، لیکن ملتی ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو ہے جو عطا لیتا ہے۔ اب تین عمل ذہن میں رکھنے والے، پہلا عمل فطری ہے، یہ فطری عمل کرنے والا نیت جیسی ویسی مراد پا گیا ہے، یہ پہلا خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ حکم اور حکم کی تعلیم کا ہے، جو کہ فتح بیونی ہے۔ حکم کا اگر کسی کو نہیں پتا، اسے حکم کی تعلیم کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ جسے حکم کا پتہ ہو، ایک دن آتا ہے حکم کی تعلیم میں بھی وہ داخل ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کے بندے کا ساتھ ملا ہوا ہے، وہ حکم بھی خود بتاتا ہے اور حکم کی تعلیم بھی خود دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ختم ہو گئی ہے، حکم بتانے والے نے حکم بتا دیے ہیں، جب حکم ختم ہو گئے تو حکم کی تعلیم بھی فارغ ہو گئی۔ اب اگر کوئی نبی رسول کو نبی رسول تو مانتا ہے اور آپ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، انکار یہ ہے کہ وحی جب نہیں آتی تو اس پر وحی آتی ہوگی، وہ وحی کی تعلیم دیتا ہوگا۔ جب کوئی نبی رسول کی تعلیم کا انکار کر دیتا ہے، اب نبی رسول کو مانتا بھی ہے تو قادیانی مرتد ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ قادیانیوں کے گھر میں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر میں کوئی مجوسی پیدا ہو جائے، ہندو پیدا ہو جائے، کسی کے گھر میں کوئی، گھر میں صرف ماں باپ کے پاس مسلمان کے پاس مسلمان پیدا ہو جائے، کوئی بات نہیں، وہ تو پیدا ہوا ہے نا، پیدا ہوا ہے نا، اس کے ماں باپ سے جو بنا دیتے وہ بن جاتا ہے۔ اب اگر مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی پھر قادیانی ہو جاتا ہے تب وہ مرتد ہے، مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کوئی مجوسی ہو جاتا ہے تب مرتد ہے۔ ان کی ساری اولادیں جو ہیں قادیانی گھر جو پیدا ہوئی ہیں، ان کو کہ مسلمان کرنے والا مل جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، جنتی ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جو مسلمان ہو کے غلام قادیانی مسلمان ہو کے اب نبی رسول کی تعلیم کا منکر ہو گیا، یہ مرتد ہے۔ اس کا گلا سر تن سے جدا ہونا ضروری ہے۔ ادھر ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھانسی ہو گئی تو ٹھیک ہے، پھانسی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، مالک یوم الدین، اللہ نے ایسی پھانسی دینی ہے، وہ ابدی پھانسی ہے، یہ عارضی پھانسی ہے۔ دوبارہ فتح بیونی یحببکم اللہ کی طرف ہم آ جائیں، اپنے نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، ہم نے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ جب اللہ پروردگار لنگر کھانے پینے کی حقیقت دیتا ہے، اپنے بندے کو اپنی محبت کی حقیقت رحمت دیتا ہے، تب کی اب بات ہونے لگی ہے۔ یہ جی کس سے ملتا ہے؟ محبت کے عمل سے ملتا ہے۔ محبت کا عمل کون سا؟ حکمی تعلیمی۔ اس کے علاوہ جب بندہ فطرت کے عمل کرتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت ہمیشہ حکم اور حکم کی تعلیم پر عمل میں ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اور جسے اللہ کا بندہ ملا اسے عبادت ملی ہے، فطری عمل میں عبادت اسے ملی ہے جسے میاں کو بیوی ملی اور بیوی کو میاں ملا، فطری عبادت اسے حاصل ہے۔ اگر وہ لقمہ غیر کے منہ میں رکھتا ہے گناہ ہے، تو اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ رکھتا ہے تو یہ ثواب ہے۔ یہاں نیت ہے بیوی سے اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اس کے منہ میں لقمہ نہ رکھے، فطری عمل ہے نا۔ ظاہری اب کیا ہے؟ بیوی ہے، ظاہری عمل کیا ہے؟ محبت کا ہے، فطری محبت کا عمل ہے یہ۔ جائیداد ہتھیانے کے لیے نہ یہ کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے، ماں کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے، باپ کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کے بندے کے پاس آ جائے۔ اللہ کا بندہ حکم اور حکم کی تعلیم میں اسے ماں باپ کو راضی کرنے کے قابل کر دے گا،
بیوی سے حقیقت لینے کے قابل کر دے گا. بیوی جو ہے اپنے شوہر سے حقیقت لینے کے قابل ہو جائے گی. اب عطائیں ہوں گی، دے گا اللہ. عطائیں ان سے ہوتی ہیں اور نہیں کوئی کرتا. کہیں ماں باپ سے عطا ہوتی ہے، کہیں اللہ کے بندے سے عطا ہوتی ہے، کہیں نبی رسول علیہ السلام سے عطا ہوتی ہے، کہیں اللہ سے عطا ہوتی ہے. اللہ ان کے صدقے عطا کرتا ہے. اگر ان کا صدقہ نکل جائے قسم خدا کی کتا اور بدتر کتا ہو جاتا ہے. پہلے کتا اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اب ظاہر جب کتا بدتر ہو جاتا ہے ہمارے علم میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، کتا بدتر کتا ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ کے بندے کے پاس جو آ جاتا ہے اللہ کے حضور عطا اس پر ہو جاتی ہے. جب اللہ کے بندے کے صدقے عطا اس پر ہو جاتی ہے. کدھر گئی کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی. کتا سارے کا سارا سیدھا ہو جاتا تو کوئی نہ کتے کی دم نہیں سیدھی ہے. اب جب کسی عورت کو شوہر ملا ہے اور شوہر کو بیوی ملی ہے، اب وہ فطرت میں قائم دائم رہتے ہیں، تو اس میں نیت جتنی اچھی وہ کرتا ہے اتنا اچھا اسے اللہ کا بندہ ملتا ہے اور اللہ کے بندے سے حکم اور حکم کی تعلیم عطا ہوتی ہے. عطا ان سے ہوتی ہے. پھر عطا حقیقت میں اللہ پروردگار جب کرتا ہے تو عطا اللہ کے بندے سے جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ محبت کا عمل عطا ہوتا ہے. محبت کا عمل عطا ہوتا ہے. اب جب کوئی اللہ پروردگار سے محبت کا عمل کرتا ہے، اپنے سائیں جی سے محبت کا عمل کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کا عمل کرتا ہے، تو پتہ چلا محبت کا عمل کیا ہے. ماں باپ کو اف نہ کہو، غیر فطری قول نہ کہو، غیر فطری کام نہ کرو. اللہ کے بندے کے سامنے غیر حکمی غیر تعلیمی کام نہ کرو. کیوں؟ ان کے پاس ان کی تابعداری ہم کرنے آئے ہیں، ان سے محبت کا عمل لینے آئے ہیں. تو محبت کا عمل تب ہی ہے کہ لبیک 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 کرتا پھرے. اب جب کوئی اللہ کے بندے کے پاس پھر آ جاتا ہے، محبت کا عمل لے کر جب گھر جاتا ہے، محبت کا عمل لے کر دنیا میں جاتا ہے، محبت کا عمل لے کر قبر میں جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے دنیا والو، اب وہ اللہ پروردگار کے پاس جب آیا ہے تو محبت کا عمل لے کر آیا ہے، اسے مردہ نہ کہنا، ابدی زندہ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ محبت کا عمل جب کوئی مجھ سے کرتا ہے یحببکم اللہ، پھر میں اس میں اپنی محبت پھونکتا ہوں. یہ محبت پھونک دی گئی ہے، یہ میرا محبوب ہے. جب اللہ کسی کو محبت دے دے تب وہ ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے. اب سنیے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. جب کوئی محبت کا عمل کرتا ہے اور وہ فطرت کا عمل ہوتا ہے، وہ ماں باپ ہو جاتا ہے. اب جب ماں باپ ہو گیا ہے، اس کو اللہ نے ماں باپ کی محبت دے دی. اب ماں باپ کی محبت دے دی ہے، ماں باپ ہو گیا نا. اب اگر کوئی کہے نا جب تیری اولاد ہوئے گی نا تینوں تد پتہ چلے گا. اب پتہ چلے گا اسے کیا پتہ ملا ہے کہ محبت کے عمل میں جب اس نے فطرت کا عمل اور ماں باپ کے ادب میں ماں باپ کو راضی کرنے کا فطری عمل کیا ہے، اب یہ ماں باپ ہو گیا. اب یہ ماں باپ ہو گیا. اب جو اس سے محبت کرے گا نا، فطری عمل محبت کا کرے گا، وہ اولاد ہوگی اور یہ اس کا ماں باپ ہوگا. محبت ماں باپ کے پاس ہے، اولاد کے پاس محبت نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ محبت کا عمل ہوتا ہے. استاد کے پاس علم ہوتا ہے اور شاگرد کے پاس کیا ہوتا ہے؟ محبت کا عمل ہوتا ہے، جسے ہم حکمی اور تعلیمی عمل کہتے ہیں. اب جب کوئی حکمی تعلیمی عمل اپنے استاد سے لیتا ہے، پنگوڑے سے لے کر قبر تک لیتا چلا جاتا ہے، وہ تعلیمی عمل کے اندر ہوتا ہے. کب تک؟ پنگوڑے سے لے کر قبر تک تعلیمی عمل میں ہے. کیوں؟ علم کی عطا معلم ایک ہی کرتا ہے. جس کی کوئی اولاد ہے اور جس کا کوئی ماں باپ ہے وہ ہمیشہ ماں باپ رہتا ہے. جس کا کوئی استاد ہے ہمیشہ استاد رہتا ہے. نبی رسول اللہ علیہ السلام کا استاد ہمیشہ اللہ ہی رہے گا. جب کوئی اور ہے نہیں وہ بنے گا کیسے؟ جنم دینے والی ایک ہی ماں ہے، تعلیم دینے والا ایک ہی معلم اول آخر کو. باقی تو محبت کے عمل کرتے ہیں اور ایک دن ہوتا ہے کہ امی ابا وہ ہو جاتے ہیں. ایک دن ہوتا ہے اللہ انہیں استاد کر دیتا ہے. ایک دن ہوتا ہے اللہ پروردگار انہیں نبی رسول اللہ علیہ السلام کا غلام کر دیتا ہے. ایک دن ہوتا ہے یحببکم اللہ میں اللہ پروردگار
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی محبت پھونکتا. یہ تو نہیں ہو گیا کہ جو استاد ہو گیا وہ شاگرد نہیں رہا، جو اولاد ہو گیا ہے، جو ماں باپ ہو گیا وہ اولاد نہیں رہا. یہ تو نہیں نہ ہوتا کبھی. جو مخلوق ہے وہ اب مخلوق نہیں رہا، اب کوئی اور خالق نعوذ باللہ ہو گیا. یہ تو نہیں نہ ہوتا. ایک ہی رہتا ہے، ایک ہی رہتا ہے. اور جو ایک کو نہیں جانتا اس کا پتہ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سننا. کرنٹ ایک ہی ہے لیکن کھمبے علیحدہ علیحدہ ہیں. کرنٹ ایک ہی ہے، ہم کرنٹ کی بات کر رہے ہیں، کھمبوں کی بات نہیں کر رہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ کرنٹ کی بات کر رہے ہیں، کھمبوں کی بات نہیں کرتے. ہم امی ابے کی بات کر رہے ہیں، امی ابوں کی جمع کی بات نہیں کر رہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. امی ابا جو ہے نا، وہ اگر کسی اپنی اولاد کو کہہ دے کہ تو ایسے کر ایسے نہ کر، یہ مانا جائے گا، یہ مانا جائے گا. اور اگر استاد کہہ دے جس کا وہ شاگرد ہے، وہ اگر کہہ دے، باقی سارے استاد اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے، سارے استاد ہی ہیں، سارے کھمبے بجلی کے کھمبے ہی ہیں. جب اس کا استاد کہہ دے، جس طرح ماں باپ اس کا جو کہہ دے کہ بیٹا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، کام ٹھیک ہو گیا، مان لی جائے گی. اسی طرح استاد بھی ایک ہی ہے. جب وہ کہہ دے، تعلیم دینے والا جس کی تعلیم سے اسے اللہ پروردگار نے محبت کا عمل دیا ہے، وہ کہہ دے بیٹا میں تجھ سے اس بات میں راضی ہوں، اس سے راضی نہیں ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سونا سی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ پیر بن گیا. ہوا کیا تھا، میں عاجز گیا حضرت صاحب کے پاس کسی کو لے کے، وہ واپس ہوا تو مجھے بھی کوئی ایسا معاملہ بنا، مجھے بھی اس کے ساتھ واپس جانا پڑا. بس اتنی بات ہوئی تھی. اور یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے، آپ خود ہی جان لیں. جب استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے، مرضی نہیں ہونی چاہیے. جب حضور خود مجھے اجازت دیتے تب میں جاتا. میں لاہور پہنچ گیا، پیچھے سے سائیں جی کا مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ حضرت سونا سی رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ پیر ہو گیا، اور کچھ نہیں کہا، پیر ہو گیا. بس یہ ہمیں ساری بات سمجھ میں آ جاتی تھی. کیوں بھائی؟ تعلیم انہوں نے کی ہوئی تھی، ایک بات بتائی ہوئی تھی. میں آج اسی شام یا دوسرے دن جتنی جلدی ہوا، عوامی گاڑی سے چلتی تھی، اب بھی پتہ نہیں ہوگی، اپنی سیٹ ریزرو کرائی ہے، پہنچ گیا گھر. جا کے سارے کپڑے میں نے سوٹ کیس میں بند کیے، سارے کپڑے اٹھائے، پورا گھر کا سامان جو میرا تھا نا وہ میں اٹھا کے حضور کے پاس چلا گیا، سونا سی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. میں نے کہا حضور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیں. میں رہ گیا ادھر جا کے، پکا ارادہ کر گیا اب جب مجھے سونا سائیں کہیں گے نا کوئی بات جانے کی تب میں حکم میں جاؤں گا، میں نے نہیں جانا. 3 دن میں آج وہاں رہا، پھر صاحب میں لاہور چلے جائیں. مرید کو اپنا مرید بنا لیا، غلام کو اپنا غلام بنا لیا. قسم خدا کی وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتے، کچھ نہیں چاہتے ہم سے، کبھی کوئی انہوں نے سوال نہیں کیا. ہمیں حکم دیتے تھے، ہم جان جایا کرتے تھے کہ حکم اب بجا لانا ضروری ہے. جو حکم مان کر خدمت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جو حکم تعلیم میں مانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے وہ خادم دین ہوتا ہے. ورنہ حکم پڑھ پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے مفتی عالم تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ خادم دین کہیں نظر نہیں آتا. خادم دین اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کیسے جائے گا؟ اسے کسی اللہ کے بندے نے اللہ کا بندہ بنایا ہی نہیں ہوتا. وہ تو مرید کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے. مرید جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ کے بندے نے مرید اپنا بنایا ہوتا ہے، وہ تو پیر بنتا ہے. بھائی ہم بھی پیر بنے تھے تو اللہ کے بندے نے ہمیں کہا نہیں، مرید بننے آئے ہو، مرید بن کے رہو، مرید بنا کے رکھا. ہمیشہ یہ یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ محبت کا عمل فطرت کا عمل ہے، اپنے کے ساتھ حکمی تعلیمی عمل ہے. وہ حکم دیتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، بس وہ کافی ہے. کوئی اللہ کا بندہ ایسے کہتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے تم آیا نہ کرو، صحبت نہ کیا کرو. ہم تو جمعے کے پروگرام سے اسے منع کر دیتے ہیں، نہ جمعہ آپ پڑھائیں، بڑی آپ کی مہربانی. اگر وہ اللہ کا بندہ سچا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ سائیں جی جمعے سے منع نہیں کر رہے، جمعہ پڑھانے سے منع فرما رہے ہیں. سر تسلیم خم کرتا ہے.
اور جب حکم کی تعلیم میں کوئی عمل بجا لاتا ہے تب ہے یحببکم اللہ. اب اس نے محبت کا عمل کیا ہے. اوے اللہ دے بندیا تو محبت عمل کدوں کرن دیا؟ تیرے دل میں جو نیکی آ گئی اس کو تو چھوڑے گا نہیں قیامت تک. کیوں بھائی جمعہ پڑھانا بہت بڑی نیکی ہے. تجھے کیا پتا کون سا جمعہ پڑھانا بہت بڑی نیکی ہے اور کون سی مسجدیں جو ہے وہ مسجد نبوی ہے اور کون سی مسجد زرار ہے اور کون سے لوگ وہاں کھڑے ہونے والے کتوں سے گندے ہیں. تجھے پتہ نہیں ہے نا. انکار تو کرتا نہیں اپنے سائیں جی کا. محبت تو کرتا ہے, محبت کے عمل تو کرتا ہے, فطرت کے عمل تو کرتا ہے, سارا کچھ تو کرتا ہے. لیکن جو جگہ انصاف کی ہے, جو رکھنے کی وہاں نہیں رکھتا, باقی کرتا تو سارا کچھ ہی ہے. سر تسلیم ہم نے مان لیا ہے. ہم نے اس لیے مان لیا کہ تیرے دل میں جو اللہ نبی رسول کی محبت ہے وہ سچی ہے, جو انہوں نے رکھی ہے. بس وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کا بھی سچا ہو جائے, سائیں جی کا بھی سچا ہو جائے, نبی رسول کا بھی سچا ہو جائے. یہ تو سچا تب بندہ ہوتا ہے نا جب وہ جیسے کہتے ہیں ویسے بندہ کرے. یہ مرغیاں کھلانا چاہتا محبت میں, وہ سرد بوانا چاہتے ہیں. فرق تو ہے نا. ایک میرا کرنا ہے, ایک محبوب کا کرنا ہے. میرے کرنے میں ان کے کرنے میں یہ فرق ہے. وہ جو کرتے ہو جاتا ہے اور جو میں کرتا ہوں وہ ہوتا نہیں ہے. مجھے تو بس وہ 4 کام کرنے چاہیے جی. کون سے 4 کام یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کون سے کام 4 ہیں کہ اولاد ہو کے فطری کام کریں, غیر فطری کام نہ کریں. شاگرد ہو کے غیر حکمی غیر تعلیمی کام نہ کریں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کون سا عمل دے دے؟ حبی عمل دے دے. فتبیونی میں محبت کا عمل عطا کر دے کہ جب دنیا سے جائیں تو اللہ کیسے مردہ نہ کہو. یہ زندہ ہے, اب مرنے کے بعد جو زندہ ہے تو وہ ابدی زندہ ہی ہے نا. میں اسے کھلاتا, میں اسے پلاتا ہوں. یہ حقیقت ہے کھانے اور پینے کی. اللہ نے اسے دسترخوان پہ جو نعمتیں تیار رکھی ہیں, اب وہ جب کھائے گا نا اللہ اسے محبت میں کھلا اور پلا رہا ہوگا. جیسے ماں محبت میں جب بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, دودھ نہیں بھی ہوتا نا ماں کے, آئے ہائے دودھ آ جاتا ہے. اللہ اکبر, بھوک لگی ہوتی ہے, ہر ایک نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے ہیں. گھر سے حضرت ابو ہریرہ بھی نکلتے ہیں, ابوبکر صدیق بھی نکلتے ہیں, عمر فاروق بھی نکلتے ہیں, عثمان غنی بھی نکلتے ہیں, اور اللہ کے نبی بھی بھوک میں نڈھال ہوتے ہیں. یہ سارے تعلیمی عمل میں, محبت کے عمل میں اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. دودھ کا پیالہ آ جاتا ہے, ادھر ماں کے دودھ میں دودھ نہیں ہوتا, جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے دودھ آ جاتا ہے. اور جب سارے بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں, یہ سارے بھوک میں باہر نکلتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دودھ کا پیالہ بھیجتا ہے. اور وہ دودھ ظاہری نہیں ہوتا, ظاہری بھی ہوتا ہے لیکن حقیقت رحمت محبت میں وہ دودھ کا پیالہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ محبت میں پلا رہا ہوتا ہے. سارے پیتے ہیں, دودھ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے, سارے سیراب ہو جاتے ہیں. اللہ پروردگار نے اپنے حبیب کے صدقے, محبوب کے صدقے, جو معلم ہے, علم میں اتارا گیا ہے, پھر وہ محبت رکھتا ہے. اس لیے وہ سارا محبت کا عمل کرنے والے یہ دودھ پی کر سیراب ہو جاتے ہیں, آگے پیا نہیں جاتا. پھر محبوب محبت رکھنے والا اس محبت کو پھر اپنے آپ میں رکھ لیتا ہے. ماں بھی تو ایسے ہی کرتی ہے نا. ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہوتا, ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہوتا. پہلے پیالے میں بکری میں دودھ نہیں ہوتا, نہیں دودھ نہیں ہوتا. اب اللہ اتار دیتا ہے. کیا اتارا ہے؟ اپنی محبت دل میں رکھ دی ہے. اب محبت جو ہے وہ جو چاہتی ہے وہ ہو رہا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے. فتح بھی ہونی بڑی چیز ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ لو جی فتح بھی ہونی, فتح بھی ہونی ہے کیا؟ فتح بھی ہونی کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سارے نبی رسول کے غلام ہو جائیں. اللہ اکبر. اور محبوب کے غلام ہونا ہمارے لیے اس لیے سعادت ہے کہ محبت کا عمل وہ عطا کرتا ہے, اپنا محبوب ہمیں ملا دیتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.